السلام علیکم۔ میرے ایک کولیگ ایک سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں، تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ ایک بڑے شہر میں ایک گھر اور 3 دکانیں کرائے پر دے رکھی ہیں۔ اپنے ایک بچے اور بیوی کے ساتھ ایک اچھی کالونی میں اپنے ذاتی گھر میں رہائش ہیں۔ بیوی شوقیہ کسی کالج میں پڑھاتی تھی۔ 25,000 کے قریب اس کی تنخواہ بھی تھی۔ سب کچھ بہترین چل رہا تھا۔ ہمارا وہ کولیگ ایک خدا ترس آدمی ہے اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہتا ہے۔ اس کی بیوی کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ وہ کئی سالوں سے اپنے رشتہ داروں میں 2 بیوہ بوڑھی خواتین اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ اس بات پر اس کی بیوی نے لڑائی شروع کر دی کہ مجھے بتائے بغیر تم اتنے پیسے ان پر کیوں لٹا رہے ہو۔ شوہر نے اسے سمجھایا کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، آپ لوگوں کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بھی کافی بچ جاتا ہے۔ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور پھر اپنے ہی رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بیوی اسی بات پر اڑی رہی کہ اتنا پیسہ رشتہ داروں پر لٹانا بند کرو۔ بات اتنی بڑی کہ بیوی نے اسی بات پر خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اس کی بیوی کے ایک بھائی سے میری کافی اچھی سلام دعا ہے۔ اس نے مجھے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کہا۔ میں نے ایک اور دوست کو ساتھ لیا اور اس کے بھائی سے ملے۔ اس نے کہا کہ میں خود بھی سمجھا چکا ہوں، میری بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب یہ کرتا ہوں کہ امی ابو کی موجودگی میں بہن سے ہم سب مل کر بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ ہم سب ان کے گھر ملے۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں 3 بھائی اپنے درجن بھر بچوں اور والدین کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ لڑکی سے ہم نے پوچھا کہ شوہر سے کیا شکایت ہے اور اس کے ازالے کی کوئی صورت ممکن ہے۔ کہنے لگی کہ وہ اپنی ساری آمدن اپنے رشتہ داروں پر لٹا دیتا ہے، یہی شکایت ہے مجھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا ہے؟ کہنے لگی کہ رکھتا ہے۔ ہمارے بزرگ دوست نے پوچھا کہ کیا آپ کو پیسے کی تنگی دیتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے کہو یا پیسے کا کہو وہ منع کر دے؟ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میرے کہے بغیر ہی میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیج دیتا ہے کہ مجھے کبھی کہنا ہی نہیں پڑا۔ شاپنگ بھی ساری کرواتا ہے۔ ہم نے کہا کہ پھر جو بچ جائے اس پر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ وہ اپنی مرضی سے جہاں بھی خرچ کرے۔ کہنے لگی کہ ایسے کیسے میں اسے رشتہ داروں پر لٹانے دوں؟ میں نے پوچھا کہ اچھا جو آپ کی تنخواہ ہے کیا آپ اسے دے دیتی ہو یا اس کی مرضی سے خرچ کرتی ہو؟ ایک دم اونچی آواز میں بولی کہ وہ میری کمائی ہے تو اپنی کمائی اسے کیوں دوں گی؟ وہ میری ہے تو اپنی مرضی سے ہی خرچ کروں گی۔ اس کے بعد ہم نے اسے کافی سمجھایا کہ آپ کی جائز ضروریات پوری کرنا شوہر کا فرض ہے، لیکن اس کی ساری کمائی پر آپ کا حق نہیں ہے۔ اس کو پورا استحقاق ہے کہ وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں اور اپنے دوسرے رشتہ داروں، غریبوں رشتہ داروں پر جیسے چاہے خرچ کرے۔ لیکن اس کا تھا کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا جسے اپنی تنخواہ دوسرے رشتہ داروں پر لٹانے کا شوق ہو۔ اس میں اس کی والدہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جب کسی بھی بات پر بات نہ بنی تو ہم نے اسے اٹھتے ہوئے کہا کہ خلا لینے کی صورت میں ان ساری مراعات سے محروم ہو جاؤ گی جو ابھی تمہیں حاصل ہیں۔ والدین کا گھر بھی چھوٹا ہے، تمہارے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہوگا۔ علیحدگی کے بعد اپنے قریبی بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہی تھا کہ میں خود کماتی ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ ہم نے اپنے کولیگ کو بھی کہا کہ فی الحال ان کا کوئی اور انتظام کر لو، ہم ان کی کفالت کا ذمہ لے لیتے ہیں، آپ گھر بچا لو۔ لیکن اس کا یہی تھا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ میں اپنی آمدنی پر بھی اپنا حق نہیں رکھتا۔ یہ تو ایسے سمجھتی ہے کہ میں شوہر نہیں اس کا غلام ہوں کہ جو کماؤں اس کے ہاتھ پر لا کر رکھ دوں اور پھر جیسے وہ کہے ویسے خرچ کروں۔ وہ اپنی پارٹیز پر لاکھوں اڑا دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اپنے غریب رشتہ داروں کی کفالت کروں تو طوفان آ جائے۔ میری کوئی بھی غلطی ہے تو بتائیں، لیکن غلط بات نہیں مان سکتا۔ اور پھر کئی لوگوں نے کوشش کی، عدالت نے بھی میاں بیوی کو ملانے کی کوشش کی۔ عدالت نے میاں بیوی کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ جج صاحب نے دونوں کا موقف سنا۔ بیوی ابھی بھی اپنی بات پر بضد تھی کہ میرا شوہر یوں بیوہ عورتوں کی کفالت بند کر دے، بصورت دیگر مجھے طلاق دے دے۔ شوہر نے بھی کہا کہ میں کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا، اس لیے میں ان کی کفالت ختم نہیں کروں گا۔ جج صاحب ایک بوڑھے مزدور کو جانتے تھے جس کا نابینا خچر تھا۔ اس نے مزدور سے کہا کہ اپنا اندھا خچر عدالت میں پیش کرو۔ مزدور اس خچر کو عدالت میں لایا۔ جج کے سامنے پوری عدالت کو یہ بات بتائی کہ اس خچر سے میں کام لیتا رہا، مزدوری یہ میری مدد کرتا رہا۔ اب کسی بیماری کی وجہ سے اس خچر کی بینائی ختم ہو گئی ہے، مگر میں نے اسے فروخت نہیں کیا۔ اب بھی اس کا خیال رکھتا ہوں، حالانکہ یہ اب میرے لیے بیکار ہے، مگر اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہوں، اور جب تک یہ زندہ رہے گا میں یوں ہی اس کا خیال رکھتا رہوں گا۔ جج صاحب نے خاتون سے کہا، یہ بوڑھا مزدور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک جانور کی کفارت کر رہا ہے، وہ بیوہ عورتیں تو پھر بھی انسان ہیں، اور جب آپ کا شوہر آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے تب خلا لینے کا کوئی جواز نہیں۔ جج کی یہ دلیل بھی عورت کو قائل نہ کر سکی۔
اور اپنی انا اور ضد پر قائم رہی، بالآخر خلا کی صورت میں ہی انجام ہوا۔ بچی کا خرچ باپ دیتا رہا، کچھ دن والدین کے گھر رہی، وہاں بھائیوں نے نوکرانیوں جیسا سلوک کیا تو قریب ہی ایک گھر کرائے پر لیا۔ لاکھوں والے ٹھاٹھ 25,000 میں کہاں پورے ہونے تھے۔ ہمارے کولیگ نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی، اس کا گھر پھر سے بس گیا، جبکہ اس عورت کی حالت دیکھتی ہوں تو ترس آتا ہے۔ خود بھی رول گئی اور اپنے بچے کو بھی رول دیا۔ کچھ عرصے بعد باپ بچے کو اپنے پاس لے آئے، تب بھی ویسے حالات تو نہیں ہو سکتے جیسے اس کی اپنی ماں کے اس گھر میں ہونے سے اس کو ملتے تھے۔ اب وہ عورت دل میں پچھتا رہی ہے کہ کاش میں شوہر سے خلا نہ لیتی، وہ میرے تمام حقوق کا بہت خیال رکھ رہا تھا، مگر اب وقت گزر چکا ہے۔ چند سال قبل تک ہمارے معاشرے میں طلاق کو انتہائی معیوب چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر پچھلے کچھ عرصے میں اس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تعلیم، روزگار کی وجہ سے عورتوں میں خود اعتمادی کے نام پر پیدا ہونے والا غرور بھی ہے۔ عدالتوں میں خلا کے کیس دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیس کیے ہوئے ہیں۔ اس میں زیادہ تر انا اور غرور کا دخل ہے۔ رہی صحیح کسر میڈیا پر چلنے والے ڈراموں نے پوری کر دی ہے۔ اس معاشرے میں اکیلے مرد کے لیے رہنا ایک عذاب ہے۔ عورت تو پھر عورت ہے، خدا را اپنے گھروں کو خراب نہ کیجیے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور کسی جائز یا نیک کام میں خرچ کرتا ہے تو اس کا ساتھ دیجیے، نہ کہ اس سے حساب کتاب مانگیں۔ ہمارے رزق میں ان لوگوں کا بھی حصہ شامل ہے جو محتاج ہیں، غریب ہیں، مشکل سے ایک وقت کا کھانا کھا پاتے ہیں۔ ہمارے رزق میں ان لوگوں کا حصہ شامل ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے رزق میں ان لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں یا نہیں، ان کی مدد کرتے ہیں یا بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ پیسہ جائیدادیں سب ادھر ہی رہ جائے گا، لیکن یہ ہمارے نیک اعمال ہی ہیں جو آخرت کا سرمایہ ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔